بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیئنگ آف چھٹے امام جو ہے یہ ہم گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لیں کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعو تم ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔ کتنا آسان جملہ اور کتنی آسانی سے مولا نے کہا کہ تم ہمارے لیے زینت بن جاؤ کہ لوگ تمہارے پاس آئے، تم کو دیکھے اور ہم تک پہنچ جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ اس کا اندازہ لگا رہے کہ ایک کو مومن کرنا پورے معاشرے کو مومن کرنے کے برابر ہے، ایک کو صراط مستقیم بتانا پورے معاشرے کو صراط مستقیم۔ آپ سوچو، آپ ذریعہ بن رہے امام تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے۔ زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم امریکہ میں رہیں، پوری زندگی گزاریں، کمائیں اور چلے جائیں، نہیں، یہ تو ایک موقع ہے، آپ رہ گئے، لیکن کہیں رہو، دنیا کے کسی حصے میں رہو، صرف یہاں رہ کر گزارنا نہیں ہے، زمین کے اوپر کام کرنا ہے امام کے لیے۔ اگر امام کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے دوستو، ورنہ دنیا کسی کو یاد نہیں رکھتی، کسی کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہمارے ساتھ آج اتنا مجمع، اتنے لوگ ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، ایک وقت آئے گا سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سایہ اپنا نہیں رہتا، سایہ اپنا نہیں رہتا۔ اگر آپ ایمان کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں تمہارا ساتھ ہے۔ اس لیے کہ ہم کو ہمیشہ یہ فکر، امام علی کا شیعہ کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ یہ میری زندگی نہیں ہے، یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا میرے لیے رہتی تو میرا مولا کبھی 3 طلاق نہیں دیتا۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ مولا نے 3 طلاق اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے کام کرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر امام کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آپ اگر ہسٹری دیکھیں، ہماری 1400 سال کی ہسٹری، پوری 1400 ایئرس میں وہ لوگ زندہ رہ گئے، ان کا نام رہ گیا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو در علی پہ گزارا۔ میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کے ساتھ، 1000 واقعات صرف مولا حسین سے اپنی وابستگی کام آتی۔ امام علی کے لیے کوئی کام کرو گے، اور میں ایک بات ان غور سے سننا، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اگر ذرا بھی کام کیا نا تو یہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو باقی رکھیں گے۔ اپنے نام کے ساتھ آج ان سارے لوگوں کا نام باقی ہے، سارے لوگوں کا نام باقی ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے کام کیا۔ اب آپ کو کل میں نے مثال دی تھی جناب کمیل کی، آج ایک اور مثال دیتا وہیں نجف اشرف کی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جب طوفان نوح آیا اور کشتی نوح کا مکہ پہنچی، کعبہ تھا، یہ کعبہ اس شکل میں نہیں تھا، ایک نور کا خیمہ تھا، وہاں ملائکہ طواف کرتے تھے۔ آپ کو کئی واقعات میں ملیں گے کہ جب جناب آدم کو سٹرس ہوا تھا، ہر چیز واپس ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ میں انگریزی میں بول رہا، سٹرس ہو گیا تھا کیا بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا آپ کی لینگویج میں بات کر رہا۔ اگر سٹرس ہو جائے تو بہت سٹرس تھا آدم کو، تو اللہ نے کہا کہ آدم ہم نے تم کو سب دے دیا، اس کے بعد بھی تم اتنی تکلیف میں ہو؟ تو کہا مجھے سکون نہیں مل رہا، پیس نہیں مل رہا۔ تو کہا ہمارے گھر کو آ جاؤ۔ نہیں سمجھے آپ؟ آج بھی اگر سٹرس ہو تو کعبہ جاؤ، تمہارا سٹرس دور ہوتا۔ سکون چاہتے ہو تو جناب آدم وہاں گئے تھے، وہیں پہ اسی زمانے میں، وہی پیریڈ میں قابل نے مرڈر کیا تھا حابیل کا، تو وہیں پہ آپ دفن ہوئے۔ انتقال کے بعد شیش نے کوہ ابو قبیس پہ لے جا کے ان کے تابوت کو رکھ دیا۔ آدم نبی اور نوح نبی کا پیریڈ 2500 سال کا ہے، بیچ میں 2500 سال ہے اپروکسیمیٹلی۔ تو 2500 سال کے بعد جب طوفان نوح آیا، نوح پہلا اولی الازم پیغمبر ہے، نبی آدم کے بعد جو پہلا بڑا نبی ہے، سب سے بڑا نبی آیا وہ نبی نوح ہے، بیچ میں ادریس آئے، کئی آئے، لیکن یہ سب سے بڑا نبی۔ تو جب کشتی نوح پہنچی وہاں پہ طوفان میں، تو اللہ نے اس نور کے خیمے کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور پانی نے کراس نے کیا وہ جگہ کو، اطراف گھومتا رہا، وہ کعبے کی وہ جگہ ہے، اور پانی اس طرح بلند ہوتا رہا۔ کشتی نوح بھی پہنچ کے 7 چکر لگائی وہاں پہ۔ یہ 7 کا بھی بڑا عجیب عدد ہے، بڑا عجیب عدد ہے 7 کا۔ 7 چکر وہاں لگائی، لگانے کے بعد اب وہی ہوئی نوح کو،
کہ نو کوہ جودی پہ یہ پہاڑ پہ پہنچ رہی تمہاری کشتی، اترو، اتر کے نبی آدم کے تابوت کو اپنی کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے تابوت لیا، تابوت لے کے 2500 سال کے بعد لیا، لے کے کشتی میں رکھ لیا۔ پھر اب جا کے جو کوہ جودی پہ کوفے میں رکی کشتی، تو اس وقت حکم ہوا کہ آدم کی اس تابوت کو یہاں لے جا کے دفن کر دیں۔ پہلے سے ایک لہر بنی ہوئی تھی وہاں پہ، اب سننا آپ خوش ہوں گے کیوں، کیسے بنی ہوئی تھی۔ مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا میرے تابوت کو گھر سے لے کے جانا، اسپاٹ بتایا تھا، مولا حسن کو تو معلوم تھا ہمارے لیے ہے، بتایا تو ایک پتھر ہٹانا وہاں میری لہت تیار ہوگی۔ انہوں نے پتھر ہٹایا، پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، تاریخ اسلام میں نجم الحسن کراوی نے بھی لکھا، سید نور اللہ شوستری نے بھی لکھا، کئی ہمارے علماء نے لکھے واقعی، اور قصص الانبیاء میں اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا۔ 4 بڑی کتابوں کے نام لے رہا۔ یہ ایک عجیب معجزہ ہے۔ مولا کی لہت بالکل تیار تھی، پتھر ہٹایا، لہت تیار۔ مولا حسن نیچے اترے اپنے بابا کی میت کو لے کے، وہاں پہ ایک پلیٹ تھی، ایک تختی جس کو آپ اردو میں بولیں، ایک پلیٹ لکھی تھی، اس پہ ہیبرو زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ جناب نوح نے لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا کہ یہ اپنی جملے غور سے سننا، اور کب لکھا؟ نوح کا پیریڈ اور امام علی کے پیریڈ میں آلموسٹ 12,000 سال کا فرق ہے، 12,000 آلموسٹ 12,000 ایئرس کا فرق ہے اپروکسیمیٹلی بول رہا۔ تو 12,000 سال پہلے نوح نے لکھا کہ یہ لہد میں طوفان نوح سے 500 سال پہلے بنا رہا۔ پہلے آدم دفن نہیں ہوئے، پہلے مولا کی لہد بنی۔ اس کے بعد کہا کہ 500 سال پہلے یہ لہد بنا رہا، اور یہ لہد آخری نبی جو آنے والا ہے محمد مصطفیٰ، ان کے وارث اعلان غدیر اس وقت ہوا۔ کیا بول رہا ہوں؟ نوح نے لکھا، نوح نے کنفرم کیا کہ آخری نبی ان کا وارث، ان کا سکسیسر۔ اب سنو، ان کا سکسیسر کی ایک خبر ہے جس کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ اگر ابو طالب کافر ہوتا تو نبی نام نہیں لکھتا۔ آپ سمجھے میری بات؟ کیسا اس وقت لکھا نوح نے کہ یہ علی کی خبر ہے، اس کے بعد ہی پتا چلا دنیا کو کہ امام علی کی لہد۔ تو اب آپ سوچو کہ امام علی کی لہد بیچ میں ہے، نوح اور آدم ان کے پہلو میں، یہ دو تو مولا کے اتنے قریب ہیں، مولا سے اور بھی 2 آج کے دور کے لوگ قریب ہیں، اتنے قریب ہے کہ ہم صرف کفن لا کے خوش ہوتے۔ لانا چاہیے، ہماری بخشش کا سہارا ہے، کفن ضرور لانا چاہیے، لیکن لا کے خالی ریک میں رکھنا نہیں، المارہ میں، اس کا خمس بھی دے دینا۔ خاموش ہو گیا نہیں؟ آج نہیں بولوں گا، بی بی ختیجہ کی مجلس جب پڑھوں گا تو جب بولوں گا۔ تو ہم لا کے رکھ دیتے کفن کو۔ کتنے کا ہے کفن؟ $20، 25 میکس 20-25 ڈالر۔ کتنا بن رہا اس پہ خمس؟ $4۔ اگر نہیں دو گے اس کا خمس، آپ کا کفن بنے گا۔ ہم بہت ایزی لیتے ہیں اس کے۔ اگر آپ پاک پیسے سے خریدے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر نارمل پیسوں سے لیا ہوا ہے، دیتے ہی نہیں ہے اور لا کے کفن رکھ دیا، یہی کفن، یہ وہ کفن ہے کہ جس کے جو ہزاروں سال تمہارے ساتھ رہے گا تمہارے جسم پہ، روز محشر تک نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تک تمہارے جسم پہ رہنے والا لباس ہے۔ اتنا قیمتی لباس ہے۔ ہم اب برانڈڈ ڈریسز رکھے ہوئے $1000 کے، لیکن یہ اصل ڈریس تو یہ، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مغرب کی نماز میں مردوں کا جو کفن ہوتا ہے اس میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو امامہ بولتے ہیں، کہا امامہ سر پہ باندھو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو کہ پروردگار یہ میرے ڈریس کو، یہ میرے لباس کو رحمت کا لباس بنا دے۔ عورت کا ایک اندر ایک مکھنا ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے جو عورت کے سر پہ باندھا جاتا ہے۔ خاموش کتنے ہیں نہیں؟ آپ تصور نہیں کرنا، اصل بات یہ ہے بھائی، مکھنا باندھے عورت، مغربین کی نماز پڑھے اور دعا کرے کہ اللہ اس کفن کو رحمت کا کفن بنا دے۔ $4 $5 خمس ہوں گے، اگر دے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیا ہے تو آج کی رات ہی نکال دو، we don't know، ویسے لے جا کے دفن کر دو گے۔ اور بغیر پیسہ دیا، خمس دیا ہوا کفن
آگ کا بننے والا ہے، اس لیے کہ حق زہرا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بہتر جانتے ہیں، عالم لوگ ہیں نا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ عالم کے چہرے کو، معصوم کا جملہ، میرا جملہ نہیں، کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا ایسا جیسے تم نے ہمارے چہرے کی زیارت کی، لیکن کون سا عالم؟ باعمل عالم، علی والا عالم، ہر عالم نہیں، جس کے دل میں محبت علی ہو وہ عالم۔ یہ وہ عالم کو تو ہم مانتے بھی نہیں، وہ عالم ہی نہیں ہے جو امام علی سے دور ہو جائے، تو جو نجف اشرف میں دفن ہو جائے اس سے سوال و منکر اور نکیر نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ مولا کا شہر رہ جائے۔ اور کربلا کے لیے کیا ہے؟ کربلا مولا کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی کربلا میں دفن ہو جائے اور رہ جائے، اس کو فشار خبر نہیں ہوتا، جو عذاب پہلی رات کا سخت ترین عذابوں میں سے۔ بس میں خالی ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا، زبان کا گناہ اگر زیادہ ہوگا تو یہ فشار خبر ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو۔ میں نے بہت مدرسیں پڑھی ہیں اس پہ، اس کو آپ نہیں کریں گے، عام طور پہ نہیں کرتے، فشار کا ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ رمضان بہترین مہینہ فشار سے بچنے کا۔ آپ لوگ سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں، بہت کامن ہے، ہر آدمی پڑھتا ماشاءاللہ سورہ یاسین۔ جب سورہ یاسین پڑھنا، سورہ یاسین بہترین سورہ ہے فشار سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اگر روز کوئی سورہ یاسین پڑھے تو اللہ اس عذاب سے تم کو بچا لے گا۔ کتنی دیر جائے گی؟ 8 منٹ، 9 منٹ، 10 منٹ۔ اچھا، سورہ یاسین بھی جب پڑھنا تو تھوڑی سی ٹیکنیکلی ہماری غلطی کیا ہوتی، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین پھر فوراً والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین بولتے۔ اس اور قبولیت کے لیے کیا کرو، جب آپ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھو، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، سرکار کا نام ہے، سرکار کا نام ہے۔ اور یاسین اگر صلوات سے شروع ہو تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اب اتنا اچھا سورہ، اتنا اچھا سورہ ہے، فشار قبر سے تم کو بچا لے گا، روز پڑھ۔ اور کیسے بچائے گا؟ جب بھی آپ یاسین پڑھیں، عورت بھی پڑھتی، مرد بھی، سبھی پڑھتے یاسین، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں بہت پڑھنا بھی چاہیے۔ یاسین پڑھنے کے بعد ایک دعا کرنا بس، کہ پروردگار، غور سے سنو، پروردگار یہ یاسین کا ثواب سارے مرحومین کو دے، اور یہ بولنا کہ اگر پوری دنیا میں کسی مومن کے اوپر فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دو۔ آپ نے دوسرے کے لیے دعا کی، دوسرے کے عذاب کو بند کیا، تو یہ یاسین مثال کے طور پہ جرسی میں آپ 10 سال تک پڑھتے رہے، اسی طرح سے تمہارا انتقال ہوا 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال کے بعد، جب تم جاؤ گے تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، یہ 50 سال کی یاسین اللہ تم کو پلٹا دیتا۔ کتنا کریم ہے، تو نے دوسروں کے لیے پڑھی، 50 سال سے مثال کے طور پہ پڑھ رہا تھا، یہ پورے یاسین ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بن کے تمہاری لحد آ جائے۔ ظاہری طور پہ تو حد بند ہو گئی، ہم سمجھ رہے نیچے اندھیرا ہے، لیکن یہ اللہ چاروں طرف میت کے یاسین کے جو ہے حسین اور خوبصورت چہروں کو بھیج دیتا کہ جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی کو دیتے، اور اتنی روشنی ہو جاتی تو مردہ پوچھتا کہ تم ہو کون، تو کہتے تو وہ یاسین ہے جو تم پڑھتا تھا لوگوں کی۔